ساری ساری رات امت کے لیے دعائیں کرنے والا پیغمبر، کیا ماں اپنے بیٹے کے لیے بد دعا سنے اور وہ آمین کہہ سکتی ہے؟ نہیں کہہ سکتی. لیکن پیارے پیغمبر کے سامنے فرشتوں کے جو سردار ہیں جبرائیل فرشتہ، اس نے آ کر بد دعا کی. من ادرک رمضان، اللہ جس نے رمضان کو پایا، ولم یغفر لہ، اور اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرائی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، صحت دی، تندرستی دی. یہ سب اس رب کا کمال ہے. میرے بھائیوں، زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور زندگی میں صحت اور عافیت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ رمضان مبارک کا آ جانا، یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو قائم کیا ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے. ان 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام اللہ نے قرآن مجید میں نہیں ذکر کیا. ان 12 مہینوں میں صرف ایک مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ. اور فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، اللہ نے رمضان کے مہینے کا نام لے کر اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 مہینوں میں سے جب بھی کوئی مہینہ آتا، آپ لوگوں کو درس نہ دیتے. یہ نہ کہتے کہ لوگوں ابھی ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی محرم کا مہینہ آنے والا ہے. آپ 11 مہینوں کے ایسے ہی گزر جاتے، آپ کوئی درس نہیں دیتے تھے. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ اپنے صحابہ اکرام کو اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی آگاہ کر دیتے اور کہتے آتاکم شہر مبارک، اے میرے ساتھیوں، اب تمہارے پاس مبارک مہینہ آنے والا ہے، جو بڑی برکتوں والا ہے، جو بڑی عظمتوں والا ہے، جس میں بہت زیادہ خیر رکھی ہے، جو بڑی شانوں والا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی کچھ خاص خصوصیات ہیں، امتیازات ہیں. سب سے پہلا امتیاز اور پہلی خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا ہے. کہاں سے اتارا ہے؟ لوح محفوظ سے اتارا رمضان کے مہینے میں، اور آسمان دنیا میں پر فرشتوں کے حوالے کیا. پھر آسمان دنیا سے 23 سال میں آہستہ آہستہ یہ دنیا پہ اتارا گیا. اور یہ قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے، جس مہینے میں اتارا وہ مہینہ سب مہینوں سے افضل ہو گیا، اور جس رات میں اتارا وہ رات سب راتوں سے افضل ہو گئی، اور جس پیغمبر پر اتارا وہ پیغمبر بھی سب نبیوں سے افضل ہو گئے.
اور جس امت کے لیے اتارا وہ امت بھی کنتم خیر امت، تم بہترین امت بن گئے ہو۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جس شہر میں اتارا وہ شہر بھی سب شہروں سے افضل ہو گئے۔ وہ مکہ اور مدینہ جہاں قرآن مجید اترتا رہا ہے، اور یہ جس رات میں اتارا گیا ہے اس رات کو فیصلوں کی رات کہتے ہیں، قسمت والی رات کہتے ہیں۔ اس میں انسانوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ فیصلوں والی رات ہے۔ اس زندگی میں لوگوں کی عزتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کی ذلتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور رحمت سے محرومی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس میں برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس میں برکتوں سے محرومی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سارے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ یہ رات جس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا ہے، یہ تقدیر والی رات ہے، یہ قسمت والی رات ہے، یہ فیصلوں والی رات ہے، یہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ رات نہیں جو لوگ قبرستانوں میں جاتے ہیں شب برات، اس میں فیصلے نہیں۔ اس رات کے بارے میں کہا ہے کہ جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے۔ قرآن کس میں اتارا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ کبھی اللہ اس کو لیلہ مبارکہ کہتا ہے، کبھی اس کو لیلۃ القدر کہتا ہے۔ جس دن کی یا جس رات کی جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کے کئی ایک نام ہوتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف اس کا نام رمضان کا مہینہ نہیں ہے، اس کے کئی ایک نام ہیں۔ جس کے سب سے زیادہ نام ہو وہ سب سے عظمت والی چیز ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ نام ایک ہی ہستی کے ہیں، وہ ہے اللہ کی ذات۔ للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ وہ ستار بھی ہے، وہ ستیر بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، بہت نام ہیں اس کے۔ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اللہ میں تیرے سارے ناموں کا واسطہ دے کر تجھے دعائی دیتا ہوں۔ او انزلتہ فی کتابک، کسی کتاب میں تو نے وہ نام اتار دیے، ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔ او علمتہ احدا من خلقک، اپنی مخلوق میں سے کسی ایک مخلوق کو جس کو ہم نہیں جانتے، شاید تو نے کیڑے مکوڑوں کو سکھا دیے۔ جو بھی ان میں اپنی مخلوق میں سے جس کو بھی اپنے نام سکھائے ہیں، بتائے ہیں، اللہ ہم ان ناموں کا بھی واسطہ دیتے ہیں۔ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ اب استأثرت فی علم الغیب عندک، اللہ میں تجھے ان ناموں کی بھی دہائی دیتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، کسی کتاب میں نہیں اتارے، کسی انسان کو نہیں سکھائے۔ اللہ تیرے خزانہ غیب میں وہ نام موجود ہیں، ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔ سب سے زیادہ نام اللہ کے ہیں، اس لیے اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور سب سے اس کے بعد نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے آپ امام الانبیاء ہیں، اور آپ کہا کرتے تھے انا سید ولد آدم ولا فخرا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، میں بنی آدم کا سردار ہوں، بنی آدم کا سردار ہوں، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے اعزاز دیا ہے۔ جس کے نام زیادہ اس کی عزت زیادہ، اس کی شان زیادہ۔ اسی طرح اس مہینے کے نام، بہت نام اللہ کے نبی نے ذکر کیے۔ شروع میں جو خطبہ دیتے تھے اس میں ہی ایک نام ذکر کر دیا،
فرمایا کہ آتاکم شہر مبارک، یہ شہر مبارک بھی ہے، اس کو مبارک مہینہ بھی کہا ہے اور اس کو عظیم مہینہ بھی کہا ہے، شہر عظیم، عظیم بھی اس کا نام ہے، مبارک بھی اس کا نام ہے۔ اور فرمایا کہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ بھی ہے، اور شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ بھی ہے، کئی ایک نام ہے۔ اس کے امتیازات اور خصوصیات میں یہ سب چیزیں ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو مبارک رات میں اتارا ہے، جس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اے امت محمد کے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے عزت کے فیصلے جو رب نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر دے، تو پھر محنت کرنا اس رمضان میں تاکہ وہ تمہارے عزت کے فیصلے محفوظ ہو جائیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے ذلت کے فیصلوں کو عزت میں بدلانا چاہتے ہو، پھر تمہیں رمضان میں محنت کرنی ہوگی تاکہ آپ کے بارے میں جو ذلت کے فیصلے ہیں اللہ اس کو عزت میں بدل دے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رمضان میں محرومی کے جو فیصلے ہو گئے ہیں اس کو آپ خیر اور سعادتوں کے ساتھ بدلنا چاہتے ہیں تو پھر محنت کریں اس رمضان المبارک کے مہینے میں۔ یہ مہینہ جو ہے وہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ جو ہم اس میں عمل کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ اسلام کے 5 بنیادی پلر ہیں۔ ان میں سے ایک پلر، چوتھا پلر جو ہے وہ صوم رمضان۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے کلمہ توحید، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ چوتھے نمبر پر جو ہے وہ کیا ہے؟ روزہ ہے، یہ پلر ہے۔ کوئی بھی بالغ انسان اور عقل مند انسان، جو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس پہ روزہ فرض ہے۔ فرمایا کہ یہ من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی اس رمضان کے مہینے کو پالے اس کو روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، الا کہ کوئی شرعی عذر ہے، سفر ہے یا بیمار ہے، پھر وہ باقی دنوں میں اس گنتی کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں روزوں کو فرض کیا ہے اور کہا ہے کہ لوگوں تم پر یہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے۔ یہ روزے یہودیوں پر بھی تھے، عیسائیوں پر بھی تھے، لیکن یہودیوں نے اس میں تقصیر کرتے کرتے، کم کرتے کرتے جو ہے وہ 1 روزہ کر دیا، اور عیسائیوں نے جو ہے وہ روزوں کو بڑھانا شروع کیا، بڑھاتے بڑھاتے 50 کر دیے۔ ہے فرض 30 ہی تھے، کچھ لوگ افراد کا کام کرتے رہے، کچھ تفرید کا کام کرتے رہے۔ ہمیں حکم ہے کہ تم نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرو، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی کرنا۔ یہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن میں نہ افراد تھا نہ تفرید تھی۔ اللہ جن پر تو نے انعامات دیے ہیں، انعامات تقسیم کیے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجرہ فی الجنہ۔ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا، ان میں نہ افراد تھا نہ تفرید تھی، انہوں نے کوئی نہ کمی کی ہے نہ زیادتی کی ہے۔ اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جنہوں نے تفرید کرتے کرتے دین کو کم کر دیا، روزوں کو کم کرتے کرتے 1 روزہ کر دیا، وہ تیرے غضب کے مستحق ہوئے۔ اللہ ان لوگوں میں نہ کرنا جو تیرے غضب کو لے کر گئے۔ یہودی جب اس دنیا سے گئے، فباؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غصے کو لے کر گئے۔ فرمایا کہ غیر المغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین میں کمی کرتے ہیں، جو دین میں تفریط سے کام لیتے ہیں۔
اللہ جو یہودی ہیں اور یہودیوں والا ذہن رکھتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچا۔ وَلَلظَّالِينَ، اللہ گمراہ لوگوں کے راستے سے بھی بتا۔ گمراہ یہاں سے کون مراد ہیں؟ عیسائی۔ عیسائی کیا کرتے تھے؟ عیسائیوں نے دین میں اضافے کیے ہیں۔ آج اس امت محمد میں کوئی کمیاں کرنے والے ہیں، کوئی اضافے کرنے والے ہیں، کوئی اضافے کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ عیسائیوں نے اضافے کیے، بدعات کو شامل کیا دین میں، اپنی مرضیوں کو شامل کیا۔ لیس بِأَمَانِیِکُمْ وَلَا أَمَانِیَ أَہْلِ الْکِتَابِ، تمہاری تمناؤں سے جنت نہیں ملنی، جنت اللہ کے دین سے ملنی ہے، قال اللہ و قال رسول سے ملنی ہے۔ اگر اپنی خواہشات کو دین بناؤ گے، تم نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو رب بنا لیا ہے؟ جیسا جی چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، چاہتا ہے کہ میں زیادہ نفل پڑھوں، میں جو ہے وہ 20 پڑھوں، کیوں پڑھے گا؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتوں سے زیادہ نہ رمضان اور غیر رمضان میں نہیں پڑھا، تو اضافے کرتا پھرتا ہے۔ یہ عیسائیت کا ذہن ہے، بدعات کو فروغ دینا، دین میں اضافے کرنا، یہ عیسائی ذہن ہے، اور دین میں کمیاں کرنا یہ یہودی ذہن ہے۔ جبکہ صحابہ اکرام کا ذہن کیا تھا؟ سمعنا واطعنا، بات سمجھ آتی ہے تب بھی مانیں گے، نہیں سمجھ آتی تب بھی مانیں گے۔ ہمیں اس کا فلسفہ سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا، حکمتیں سمجھ آتی ہیں نہیں آتی، جو کہہ دیا اللہ اس کے رسول نے منوان مانیں گے۔ اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ مہینہ کا چاند نکل آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ روزے داروں کے لیے باب الریان جو VIP گیٹ ہے، جو بڑا بہترین گیٹ ہے روزے داروں کے لیے، اس میں انٹری صرف روزے داروں کی ہوگی۔ فرمایا کہ باب الریان بھی کھول دیا جاتا ہے۔ اور روزے دار کون؟ جو نفلی روزے رکھے ان کے لیے بھی، جو فردی روزے رکھتے ہیں ان کے لیے بھی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ باب الریان ہر ایک کے لیے جو کثرت سے روزے رکھتا ہے۔ اور پھر جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ 8 دروازے کس کے ہیں؟ جنت کے۔ کم دروازے کس کے ہیں؟ جہنم کے۔ جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں لوگ سارے دروازے کھول دیتے ہیں کہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں تاکہ سارے لوگ سارے دروازوں سے داخل ہو جائیں۔ جنت کے سب سے زیادہ دروازے ہیں، اس کا مطلب ہے جنت میں جانے والے لوگ زیادہ ہوں گے اور جہنم میں جانے والے کم ہوں گے۔ اس کے دروازے 7 ہیں اور جنت کے دروازے 8 ہیں۔ جس کے دروازے زیادہ ہیں اس میں داخل ہونے والے بھی زیادہ ہوں گے۔ فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان آتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان کی خصوصیت ہے اور کسی مہینے کی خصوصیت نہیں۔ فرمایا کہ سفلت الشیاطین، سرکش شیطان جو ہے کہ بڑے بڑے شیطان ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، پورا مہینہ باندھ دیا جاتا ہے۔ میرے بندوں نے جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، میرے بندوں نے قیام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تم نے ان کو تنگ نہیں کرنا۔ وہ اپنا دن رات کا شیڈول بنا کر اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تم نے ان کو پریشان نہیں کرنا۔ لیکن شیاطین سرکش تو بند ہو جاتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ٹوٹرو ہوتے ہیں وہی ہمیں ستاتے رہتے ہیں۔ یہ سرکش شیطان بند ہوتے ہیں نا، جو شیاطین میں چھوٹے چھوٹے ٹوٹرو ہیں ہمیں وہی پریشان کر دیتے ہیں۔ ان کے شرارتوں کی وجہ سے ہم روزوں سے دور رہتے ہیں، رمضان کی برکتوں سے دور رہتے ہیں۔ اور پھر ضروری نہیں کہ شیاطین ہی ہمیں بہکائیں،
ہمیں بہکانے کے لیے ہمارا دل ہی کافی ہے، ہمارے دوست ہی کافی ہیں، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے بندہ ان کی یاری کو نہیں چھوڑتا اور ان کے ساتھ چلتا پھرتا رہتا ہے، رمضان کی پرواہ نہیں کرتا، رمضان ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی خصوصیت ہے۔ جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے نا، یہ شام کے ٹائم ادھر ہماری طرف جو ہے نا وہ سبزی کے ٹھیلے لگتے ہیں، بڑی آوازیں لگاتے ہیں وہ کہ ہو گیا شام، گر گئے ہیں دام، پتہ نہیں اس طرح کے نعرے، اور پوری سیل لگائی ہوتی ہے انہوں نے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے رب تعالیٰ بھی اس رمضان کی سیزن کے یہ وہ سیل لگا دیتا ہے، اور سیل کے لیے 2 فرشتوں کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ اے فرشتے جا، ہر جگہ جا کر تو جو ہے وہ یہ ان کو بتا۔ وہ فرشتہ آ کر کیا کہتا ہے؟ ینادی منادن یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، اے خیر کو چاہنے والے آگے بڑھ، خیر سیل ہو رہی ہے، خیر جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، آگے بڑھ، لے لے آ کے، یا باغی الخیر، اے خیر کے متلاشی، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، خیر بڑھ رہی ہے، اور ٹھیک ہے نیکی کا موسم بہار ہے یہ، اس موسم بہار میں تو فائدہ اٹھا لے، ٹھیک ہے تو پہلے نیک ہوگا پہلے، لیکن اب تو دوڑ لگا دینا، تو نمازیں پڑھتا تھا لیکن اب تھوڑی سی دوڑ لگا کے نماز کی طرف آ، شوق سے آ، اس لیے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے۔ ہر روز یہ فرشتہ کہتا ہے کہ اب تجھے سبقتیں لے جانی پڑے گی، اب تجھے مقابلے کرنے پڑیں گے، کیونکہ برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، عزتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اور فیصلوں والا مہینہ آ گیا ہے، قسمت والا مہینہ آ گیا ہے، اور خیر و برکت کا مہینہ آ گیا ہے۔ اس میں تو آگے بڑھ، فائدہ اٹھا اس سے۔ اور دوسرا ایک اور سیل لگائی ہوئی ہے اس نے، لیکن اس نے کیا کہہ رہا ہے؟ ایک اور فرشتہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے شر کے متلاشی، اے برائی کے چاہنے والے، تو بعد آ جا، تو رک جا، بدکاری کرنے والے تو اپنی بدکاری سے رک جا، چوریاں کرنے والے تو اب چوریاں بند کر دے، ڈکیتیاں کرنے والے تجھے تو شرم آنی چاہیے، تو کیوں اب جو ڈکیتیاں مار رہا ہے؟ اے چوک چراہوں میں لوگوں کی عزتوں کی طرف گھور کر دیکھنے والوں، تم تو حیا کرو، ابھی یہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ یا باغی الشر اکثر، اے شرابی، شراب پینے والے، اب تو باز آ جا، اے جھوٹ بولنے والے، اب تو جھوٹ سے جو ہے وہ بات نفرت کرنے لگ جا، اے رشتوں کو توڑنے والے، رمضان آ گیا ہے، اب تو رشتوں کو جوڑنے والی باتیں کر۔ کیوں تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ کیوں جو ہے یہ گناہ والی باتیں کر رہا ہے؟ کیوں جو ہے یہ گناہوں کی باتیں آگے بڑھا رہا ہے؟ وہ بعض لوگوں کو کہہ رہا ہے، یا باغی الشر اکثر، اے شر کے متلاشی، اے شر کو چاہنے والے، اب تو مہینہ جو ہے وہ رحمتوں کا شروع ہو گیا ہے، برکتوں والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، بخشوں والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے کا مہینہ آ گیا ہے۔ تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا، اور پھر اللہ نے، ہم ناشتہ ہر روز کرتے ہیں، کھانے ہر روز کھاتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے ہم سب سحری سے پہلے اٹھتے ہیں، نہیں دل چاہتا، ایک لقمہ لینے کو دل نہیں چاہتا، اس لیے کہ عادت ہی نہیں ہے، سحری سے پہلے کھانے کی عادت نہیں ہے۔ اللہ، میں سحری سے پہلے اٹھ کر نہ چاہتے ہوئے بڑے تکلف کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، بھوک نہیں ہے، کبھی اس ٹائم نہیں کھایا، لیکن اس لیے کھا رہا ہوں کہ تیرے پیغمبر کی سنت ہے، اور تو نے بھی اپنے فرشتوں کو اس وقت کہتا ہے کہ لوگوں دیکھو یہ باپ بیٹا سب دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اور ان کی خواتین کچن میں ان کے لیے سحری تیار کر رہی ہیں، اے جب تک یہ تیار ہو رہی ہے یہ کھا رہے ہیں، اے فرشتوں تم ان پر برکت کی دعائیں کرتے رہو، اللہ ان پر برکتیں نازل فرما۔ یہ فجر سے پہلے اٹھ کر
یہ دسترخوان پر بیٹھ کے نہ چاہتے ہوئے کبھی دل ہی نہیں چاہتا. ناشتہ 12 بجے کرنے والے لوگ آج فجر سے پہلے جو کھانے کو ایک لقمہ نہیں دل چاہ رہا لیکن پھر بھی کھا رہے ہیں, پھر بھی ایک گھونٹ نیچے اتارنے کی ہمت نہیں ہو رہی, لیکن اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ, اور لوگوں سحری کیا کرو, اس لیے کہ سحری میں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کھانے میں, اس کھانے والوں میں برکتیں نازل فرماتا ہے. فرشتے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان پر برکتیں نازل فرما. یہ رمضان کی خصوصیت ہے جس میں ہمیں جو ہے وہ شہری کا کھانا ملتا ہے جو بڑا برکتوں والا ہوتا ہے. سانسیں تو ہم پہلے بھی لیتے ہیں, دن بھر لیتے ہیں, پورا سال لیتے ہیں, سانسیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں, لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اس وقت انسان جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے سانس لیتا ہے اور اس کی سانس کی سمیل عجیب و غریب ہوتی ہے, وہ سمیل اللہ کے عرش معلیٰ پہ پہنچتی ہے اور اللہ کہتا ہے اے روزے دار تو سال بھر سانس لیتا ہے لیکن روزہ رکھ کے جو سانس لے رہا ہے تیری سمیل میرے عرش تک پہنچ رہی ہے اور مجھے یہ سمیل جو ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. یہ رمضان کی خصوصیت ہے, رمضان کی یہ خصوصیت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں سرٹیفکیٹ تقسیم کرتا ہے. جا تو آج جہنم سے آزاد ہے, جا تو بھی جہنم سے آزاد ہے. جہنم کے سے آزادی کے سرٹیفکیٹ اللہ رمضان میں جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, اللہ کے لیے ہیں آزادیاں جہنم سے, اللہ جہنم سے آزادیاں کرتا ہے. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان, یہ رمضان کی ہر رات میں آزادیاں ہوتی ہیں, ہر رات میں آزادیاں ہوتی ہیں. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے ہر دن اور رات میں آزادیاں ہوتی ہیں, ایک روایت میں آتا ہے افطاری کے وقت آزادیاں ہوتی ہیں. کتنی آزادیاں. اور حتیٰ کہ ایک ضعیف روایت ہے لیکن امام منذری کہتے ہیں کہ وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز افطاری کے ٹائم 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے افطاری کے ٹائم. اب 60,000 کو آپ ضرب دے لو 30 کے ساتھ, کتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ جہنم سے آزاد ہو رہے ہوتے ہیں پیارے پیغمبر کے فرمان کی روشنی میں. یہ رمضان میں ہے, کیوں نہ ہم جہنم سے اپنے آزادی کا سرٹیفکیٹ لیں. یہاں بچوں کی تقریب ہو رہی ہے نا, جن بچوں کو تکمیل قرآن کا سرٹیفکیٹ ملے گا, ان کو شیٹ ملے گی, کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں تکمیل پر سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. اس رمضان میں تہیہ کر لیں کہ ہم سب نے اللہ سے جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ لینا ہے. یہ رمضان المبارک کی راتیں, دن, ہر روز اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور پھر روزے کی ایک خصوصیت, رمضان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا. وہ جب مرضی دعا کرے, وہ فجر کے بعد کرے, فجر سے پہلے کرے, اور رات کو کرے, دن کو کرے, ظہر کو کرے, عصر کے ٹائم کرے. فرمایا کہ دعوت الصائم, یہ نہیں کہا افطاری کے وقت, افطاری والی روایت الگ ہے. یہ دعوت الصائم, 3 بندوں کی اللہ دعا رد نہیں کرتا, ان میں ایک روزے دار بھی ہے. اب روزہ کب سے ہوتا ہے؟ صبح فجر سے پہلے, اس وقت سے لے کر رات گئے تک دعائیں قبول ہوتی ہیں. لہذا بندہ جو ہے وہ جب افطاری کے ٹائم پہنچتا ہے اس وقت تو بندے کی حالت ہی عجیب و غریب ہوتی ہے, بھوکا ہوتا ہے, پیاسا ہوتا ہے. اور یہ عجیب و غریب اتفاقات ہیں. اس مہینے میں قرآن اتارا, اور کہاں سے اترا؟ رحمان نے اتارا. اور اس مہینے میں جو ہم پیاس برداشت کرتے ہیں اس کو عربی میں عطشان کہتے ہیں. جو بھوک میں پیاس برداشت کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ عطشان کہتے ہیں. عطشان, جوعان,
रमजान, रहमान, कुरान, और फिर जो दरवाजा अल्लाह ने रखा है वो अर्रय्यान। क्या इत्तिफाकात है। क्या बंदे, अगर तू अतशान प्यासा रहेगा, जवान भूखा रहेगा, और तू जो है वो कुरान को पढ़ेगा, रहमान से ताल्लुक जोड़ेगा, तेरे लिए बाबुर रय्यान को खास कर दिया है। बाबुर रय्यान, क्या ये खुसूसियत। और अल्लाह से दुआ करें, रमजान में खुसूसी तौर पर दुआ करें। आप ज़ोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, जब भी करें, इसलिए कि अल्लाह ताला, एक हदीस आती है, फरमाया इज़ा क़ाल अल अब्दु या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी अरबा मर्रात, जब बंदा अल्लाह से कहता है या रब या रब या रब 4 दफा कह दे, अल्लाह कहता है सल तोता, मांग तो सही, क्या मांगना चाहता है, मैं दूंगा। 4 बार जो अल्लाह को या रब कहते, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। एक मुफस्सिर ने लिखा है कि सूरह आल इमरान में एक जगह 4 बार रब्बना रब्बना है, और उसके बाद अल्लाह ने वो 4 बार दुआएं जो रब्बना से शुरू होती है, उसके बाद अल्लाह ने कहा कि फस्तजाब लहुम रब्बुहुम। ये जो 4 बार मुझसे दुआ रब्बना रब्बना कह के कर रहा है, इसका नतीजा ये है कि ये कबूल हो गई। इस ऐसे इस्तेदलाल किया है इस हदीस की रोशनी में, कहा कि अगर कोई बंदा रब को 4 बार कहते या रब्बे, अल्लाह कहता है मैं उसकी दुआ कबूल कर लेता हूँ, रद्द नहीं करता। और फिर रमजान में तो एक अजीबो गरीब आयत है जो इन रमजान की आयतों में से एक आयत है, इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी। ऐ प्यारे पैगंबर, ये बंदे अगर मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो फिर तुमने क्या कहना है। बंदों ने सवाल तो कुरान मजीद में बहुत सारे जिक्र किए हैं, बंदों के तकरीबन 14 सवाल जिक्र किए हैं। यसअलूनका 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 अनिल अहिल्ला, अल्लाह के नबी आपसे ये पूछते हैं चांद के बारे में। यसअलूनका अनिल अफ़्वे, यसअलूनका आपसे पूछते हैं माल के बारे में, और आपसे पूछते हैं औरतों के बारे में, जो हैज वाली है उनके बारे में पूछते हैं। जितने भी सवाल 14 के 14 अल्लाह से किए, तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को क्या कहा है, कुल ऐ प्यारे पैगंबर आप इनको बता दें, आप इनको बता दें। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ये आपसे पूछते हैं चांद के बारे में, ये चांद मोटा क्यों होता है, बारीक क्यों होता है, फिर छोटा क्यों हो जाता है, फिर बड़ा क्यों हो जाता है, ये आपसे सवाल करते हैं। इनको आप बता दें कि ये लोगों के टाइम बताने के लिए है, टाइम बताने के लिए। ये आपसे पूछते हैं माल क्या खर्च करें, इनको बताओ जो एक्स्ट्रा माल है वो खर्च करें। हैज वाली औरतों के बारे में पूछते हैं, इनको बताओ कि उनसे दूर रहो। लेकिन इज़ा सालका इबादी, यहां भी तो अल्लाह से सवाल किया था और अल्लाह से पूछा था, जहां अल्लाह ने ये भी कहा पैगंबर इनको बता दो कि अल्लाह कहाँ है। अल्लाह ने कहा कि अब तो मेरे बारे में पूछा है ना, डायरेक्ट मैं बताऊंगा, मेरे बारे में मेरा एड्रेस पूछा है। इज़ा सालका इबादी अन्नी, मेरे बारे में मेरे बंदे पूछ रहे हैं, इनको बता दूंगा मैं कि इन्नी करीब, मैं बहुत करीब हूं तुम्हारे। पैगंबर से नहीं कहा तुम इनको बता दो, खुद अल्लाह ने कहा कि मैं करीब हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी, जब भी ये पुकारे, दिन को पुकारे, रात को पुकारे, सुबह पुकारे, शाम को पुकारे, इसकी मैं सारी दुआओं को कबूल करने वाला हूं। मेरा एड्रेस पूछा है ना, मेरे बारे में पूछा है ना, मैं इनको बताऊंगा। ये सारी इस महीने की खुसूसियत हैं, और भी बहुत सारी खुसूसियत हैं, लेकिन इस महीने में इतनी खुसूसियत हैं। इसके 2 पहलू हैं रमजान के, उन 2 पहलुओं को अपने सामने रखें। उसके बाद एक डायरी ले लें और डायरी लेकर अपना शेड्यूल तय करें, अपने अहदाफ तय करें कि आपने इस रमजान में ये बाकी रमजानों की तरह ऐसा ना गुजर जाए। इस रमजान को मैंने कारबंद बनाना है, और कैसे बनाना है, हर बंदा एक डायरी ले, एक पेन ले और अपने दिन का पूरा शेड्यूल बनाए कि आज फजर से पहले मैंने क्या करना है इस घंटे में, और फजर के बाद 1 घंटे में क्या करना है, तीसरे घंटे में मैंने क्या करना है, चौथे घंटे में मैंने क्या करना है। पूरे दिन का शेड्यूल बनाए। तिलावत मैंने कब करनी है, मैंने ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना है, हदफ बना ले कि मैंने 10 कुरान खत्म करने हैं, मैंने 5 कुरान खत्म करने हैं। कैसे खत्म करने हैं, हर नमाज के साथ 1 पारा पढ़ना है। 5 पारे तो हर रोज हो जाएंगे, 5 पारे हर रोज हो जाएंगे। हर बंदा शेड्यूल बनाए और शेड्यूल बनाकर फिर उस पर अमल करे। अहदाफ होने चाहिए।
اور پہلا ہدف، 5 ہدف کم سے کم تو ہم رکھیں اپنے سامنے۔ ایک پہلا ہدف یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف تو کریں کہ میں نے رب کے سامنے جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، اور رب سے میں نے گناہوں کی معافی مانگ کر گناہوں کو صاف کروانا ہے۔ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروگرام دیا ہے، بڑا آسانی سے ہو جائے گا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پورا پروگرام دیا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام کرے گا، رات کو تراویح پڑھے گا، اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، پورا پروگرام تو اللہ کے نبی دے کے گئے ہیں، آپ نے صرف اعتراف کرتے جانا ہے کہ اللہ یہ گناہ بھی ہو گیا ہے، یہ گناہ بھی ہو گیا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور بھی بہت سارے، من توضأ کما امر وصلی کما امر غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر ایک بار وضو اس طریقے سے کر لے جیسے اللہ کے نبی کرتے تھے، اور اس طریقے سے 2 رکعتیں پڑھ لے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، اس کی بھی زندگی کے ایک بار آمین مل گئی تو سمجھو کہ زندگی کے سارے گناہ دھو دیے اللہ نے۔ یہ پورے پروگرام تو اللہ کے نبی دے کے گئے ہیں اور بتا کے گئے ہیں۔ اذا تقابل المسلم، اذا ایک مسلمان جب مسلمان کو مصافحہ کرتا ہے اور ابھی ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتا، غفر له ما تقدم، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنے بڑے پروگرام ہیں، ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہم پروگرام لکھیں کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، کم سے کم کبیرہ گناہ کی تو لسٹ بنائیں۔ میں سگریٹ پیتا رہا، اب اس کا آپ بنا لیں کہ اب میں رمضان میں سگریٹ کو چھوڑنا ہے کیونکہ یہ حرام ہے، اور رمضان میں جب میں حلال چھوڑ دیتا ہوں تو حرام تو بالآلہ چھوڑوں گا۔ یہ ٹریننگ والا مہینہ ہے، یہ تربیت والا مہینہ ہے۔ وہ عزم کر لے کہ میں نے اس سگریٹ کا جو آپ نے ڈائری میں لکھا ہوگا اس پہ کانٹا لگا دینا کہ یہ اس رمضان میں نے اس کو پھینک دینا ہے۔ اور اگر آپ شرک کرتے ہیں، آپ نے قتل کیا ہے، یا آپ نے بدکاری کی ہے، یا زنا کیا ہے، یا چوری کی ہے، یا آپ نے شراب پیتے ہیں، یا جھوٹ بولتے ہیں، یا کسی پر بہتان لگاتے ہیں، یا عصبیت کا شکار ہیں، آپ کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے ان گناہوں پر کانٹے لگاتے رہیں کہ اس سے میں نے معافی مانگ لی ہے، اس سے معافی مانگ لی ہے۔ یہ رمضان اگر اسی طرح گزر گیا بغیر معافیوں کے، ہم نے کچھ نہیں کرایا، تو پھر تو معاملہ خراب ہے۔ اگر ماں جو ہے وہ اس کے سامنے اگر کوئی اس کے بیٹے کے بارے میں بد دعا کرے، برداشت کرے گی؟ ایک ماں سامنے بیٹھی ہے، آپ اس کے بیٹے میں کے بارے میں بد دعا کر رہے ہیں، اللہ اس کو غرق کر دے، اس کو مار دے، دفع کر دے، ماں برداشت کرتی ہے؟ ماں کے اندر کتنی محبت ہے ایک بچے کی، کتنی محبت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ کوئی بد دعا کرے اپنی امت کے لیے؟ ساری رات اٹھ کے دعا کرتے ہیں امت کے لیے، اللہ یا تو عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ ساری رات امت کے لیے دعائیں کرنے والا پیغمبر، کیا ماں اپنے بیٹے کے لیے بد دعا سنے اور وہ آمین کہہ سکتی ہے؟ نہیں کہہ سکتی۔ لیکن پیارے پیغمبر کے سامنے فرشتوں کے جو سردار ہیں جبرائیل فرشتہ، اس نے آ کر بد دعا کی، من ادرک رمضان، اللہ جس نے رمضان کو پایا، ولم یغفر لہ، اور اس نے اپنے گناہوں کی، اللہ ابعدہ اللہ، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ پیارے پیغمبر نے کہا، اے جبرائیل فرشتے، اگر تو نے اس بدبخت انسان کو جس کو اللہ نے رحمتوں والا مہینہ دیا، برکتوں والا مہینہ دیا اور بخشوں والا مہینہ دیا، پھر بھی اس نے بخشش نہیں کرائی، اس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ پیارے پیغمبر نے اس پر آمین کہہ کے کہا کہ میری بھی دعا ہے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا ہو اور پھر اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ کہاں پیغمبر بد دعا کرتے ہیں؟ لیکن جب ہمارا کردار ہی ایسا ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ اپنائیں، اللہ سے کہیں۔ ہر شخص اپنے طریقے سے مانگ سکتا ہے، مانگنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ کسی ماں کا بیٹا ICU میں داخل ہو
پھر اس ماں کے مانگنے کو دیکھو، اس کو یہ ادائیں کس نے سکھائی ہے؟ وہ کون رو رو کے کیوں مانگ رہی ہے؟ اللہ میرا بیٹا آئی سی یو میں داخل ہے، رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، یہ ادائیں کس نے سکھائی ہے؟ یہ ادائیں آ جاتی ہیں جب انسان دل سے دعائیں کرتا ہے، جب دل سے دعائیں کرے گا یہ ادائیں آ جائیں گی۔ اور ایک صحابی نے کہا اللہ تو نے تو کہا کہ میں غلاموں کو آزاد کروں گا، یہ بھی تو تیرا غلام ہے، اس کو جہنم سے آزاد کر دے، یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عجیب دعا سکھائی ہے اور کہا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرے سے ہی مانگتا تھا، تیرے در پہ جھکتا تھا، میری والدہ بھی تیرے ہی سامنے جھکتی تھی۔ اور کیا دعا کی اللہ کے نبی نے؟ اللہم عبدکا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدکا، میرا باپ بھی تیرا بندہ تھا، میں اس کا بیٹا ہوں، وہ بھی تیرے سامنے جھکتا تھا، وابن امتکا، میں تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، تیری لونڈی کا جو تیرے سامنے جھکتی تھی، تجھ سے معافیاں مانگتی تھی، میرا باپ بھی مانگتا رہا، میں بھی مانگ رہا ہوں۔ اور اللہ ناصیتی بیدکا، میری پیشانی تو تیرے ہاتھ میں ہے نا، ماضٍ فی حکموں کا، تیرے آرڈر چل رہے ہیں نا میرے بارے میں، تیرا آرڈر چلتا ہے نا، کسی اور کا تو نہیں چلتا۔ عدل فی قضاؤ کا، اللہ تیرے میرے بارے میں فیصلے عدل پر مبنی ہیں، تو کھانے کو دے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دے تب بھی ٹھیک ہے، بیمار کر دے تب بھی ٹھیک ہے، موت دے دے تب بھی ٹھیک ہے، زندگی دے تب بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تیرے سارے فیصلے، غریب رکھے امیر رکھے، سارے فیصلے تیرے میرے بارے میں عدل پر مبنی ہیں۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ کائنات کے سردار کی دعا ہے۔ اور دعا کیسے کرتے؟ کتنے واسطے دے کر۔ لوگ نہ جانے اللہ کے نبی کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مختار کل ہے پوری کائنات، اللہ کہ یہ اللہ کے نبی کو نہ پیدا کرتے تو پورا جہان نہ بنتا۔ نہیں، لوگ اللہ کے نبی کی اللہ کے سامنے کیا دعائیں ہیں؟ اللہم عبدکا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدکا وابن امتکا، ناصیتی بیدکا، ماضٍ فی حکمکا، عدل فی قضاؤکا۔ اے پیغمبر اتنے واسطے دے کر، اتنی التجائیں کر کے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہا اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ، اللہ میں تیرے سارے ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگ رہا ہوں، سارے ناموں کی دہائی دے کر تجھ سے مانگ رہا ہوں، جو نام تو نے تو اپنے اچھے اچھے نام رکھے ہیں ان کی دہائی دیتا ہوں، اور ان ناموں کی بھی دہائی دیتا ہوں جو کسی مخلوق کو سکھا دیے ہیں یا کسی کتاب میں اتار دیے ہیں۔ اب استاثرت فی علم الغیب عندک، یا پھر وہ نام تو نے اپنے غیب کے خزانے میں رکھے ہیں، ان ناموں کا بھی واسطہ دے کر اللہ کے نبی کیا دہائیاں دے رہے ہیں، کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء ہمی، اللہ اس قرآن کو میرے نور دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غم اور ہم کا علاج بتا دے۔ اس کا مطلب ہے کہ علاج ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم اس کو پڑھیں گے تو علاج ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو علاج نہیں ہوگا۔ یہ ہے پیارے پیغمبر کی دعائیں۔ ہر ایک بندہ جو ہے اپنی التجائیں کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی تو اللہ سے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ظلم ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، اللہ تو نے اگر نہ معاف کیا نہ رحم کیا تو مزید نقصان اٹھائیں گے، اللہ ظالم تو ہم نہیں، ہم نے ظلم کیا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، دعا کیا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ بغیر پوچھے چلا گیا تجھ سے، چھٹی لے کر نہیں گیا، اجازت لے کے نہیں گیا، اللہ ظلم میں نے کیا ہے، سبحانک اللہ تو پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو اونچی شان والا ہے، اللہ میں تیرے سامنے التجا کرتا ہوں۔ کوئی بھی امیر ہو غریب ہو نہیں قرآن آتا، یہ دو دعائیں یاد کر لے، بس دعا نماز میں کھڑا ہو جائے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہی پڑھتا رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہی بار بار پڑھتا رہے، اور بار بار پڑھ کے اللہ سے ان کے معنوں پر غور کر کے اپنے ظلم اور ستم کو سامنے رکھ کے رب کے سامنے رو کر معافی مانگے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ رمضان ایسا ہی نہ چلا جائے، اگر چلا گیا ایسے یہ سمجھو کہ زندگی کا آخری رمضان سمجھے۔ ہم سے پہلے ہمارے ساتھی کتنے چلے گئے اس دنیا سے، کتنے چلے گئے۔ اب کل پرسوں شیخ صاحب کے سامنے ایک شخص آ کر کہہ رہا تھا
میں تو اس کو نصیحت کروں گا. اس کے منہ سے سگریٹ کی بو اتنی آ رہی تھی کہ شیخ صاحب نے ایک دم چہرہ پیچھے کر لیا. اور کیا اعلان کرانے آیا تھا؟ کہا کہ فلاں عورت، فلاں کی بہن اور فلاں کی بیوی قضائے الہی سے فوت ہو گئی ہے، اس کا اعلان کرانا ہے. آپ بتائیں کہ چند دن پہلے یہ اعلان کرا کے وہ گیا ہے، اس کی اپنی حالت ہے. موت کو کثرت سے یاد کرو. اور وہ لوگ جو اس دنیا میں آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ تھے، آج آپ کے ساتھ نہیں ہے. بہت سارے نوجوان جوانی میں، حتیٰ کہ میں ایک شیخ صاحب کا پروگرام سن رہا تھا، اس نے کہا کہ ایک ہمارے محلے میں ایک نوجوان لڑکی 14 سال کی، اس نے اپنی والدہ کو کہہ رہی ہے، والدہ مجھے میرے یہاں سینے میں تکلیف ہو رہی ہے. والدہ نے کہا تو جھوٹ بول رہی ہے، کام سے بچنے کے لیے کہہ رہی ہے. اچھا گھرانہ تھا، اور وہ یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی، اور کمرے میں جا کر وہاں مستقل نیند سو گئی، چلی گئی اس دنیا سے. اور اس طرح ہم میں سے بھی ہر ایک نے چلے جانا ہے. رمضان کو ابھی 4-5 دن باقی ہیں. شاید اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ یہ اتنی عمر دے دے کہ ہم رمضان کی برکتیں حاصل کریں، ورنہ جو ہے وہ رب کے فیصلوں کا کوئی پتہ نہیں کب آ جانے ہیں، کس ٹائم آنے ہیں. کثرت سے موت کو یاد کریں اور دیکھیں، ایک ایک روزے میں رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. جب رمضان جائے گا تو رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. یہ تقوی کا ہدف جو ہے نا، یہ ہونا چاہیے. ڈائری پہ لکھ دیں کہ میں نے تقوی حاصل کرنا ہے. اور تقوی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رمضان کے روزوں کا احترام کریں. صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ قول زور، جھوٹی باتیں، گندی باتیں سب چھوڑی ہوگی، تب جو ہے وہ روزے کا فائدہ ہے. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. اگر آپ نے جھوٹی باتیں نہ چھوڑی، غلط بات نہ چھوڑی، غلط کام نہ چھوڑے، اللہ کو تمہارے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ایک ایک روزہ آخری روزہ سمجھ کے رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کو، جب اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کریں، آپ نے فرمایا جب بھی کوئی نماز پڑھے تو اس نماز کو آخری سمجھ کے پڑھا کر. ہم بھی اس رمضان کا ایک ایک روزہ اس کو آخری سمجھ کے رکھیں گے کہ ہماری زندگی میں یہ شاید دوبارہ نہ آئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ ایک گولڈن مہینہ ہمارے لیے ہوگا، ایک سنہری مہینہ ثابت ہوگا. اور پھر جب رمضان پورا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ اب کیونکہ جس نے روزے رکھے ان کی عید ہوتی ہے، جس نے روزہ نہ رکھا اس کے لیے عید نہیں ہے، اس کے لیے پھر وعید ہے، اس کے لیے وعید ہے. آپ کن میں بننا چاہتے ہیں؟ لعلکم تشکرون. اللہ نے کہا کہ روزے رکھ کے تقوی اختیار کرو، اور عید منا کر تم کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے جو ہے وہ پورا مہینہ ہمیں روزوں کی توفیق دے دی ہے. اب عید کا دن اسی کے لیے ہے جس کے روزے ہیں. جس کے روزے قبول نہیں ہیں اس کے لیے عید کا دن نہیں ہے، اس کے لیے وعید کا دن ہے. ہم دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. اپنا ایک ایک محاسبہ کریں، ڈائری ہر ایک بنائے. میں نے نفل کتنے پڑھنے ہیں، میں نے صدقہ کتنا کرنا ہے، صبح کرنا ہے، شام کو کرنا ہے، کتنا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کھول دیتے تھے رمضان میں، اور اتنا صدقہ کرتے اتنا کرتے، حضرت عائشہ کہتی ہے تیز پانی اور تیز آندھی سے بھی زیادہ خرچ کرتے تھے. دونوں ہاتھ کھول دیتے تھے. ضروری نہیں کہ ہم صدقے کا نام آتا ہے تو ذہن میں آتا ہے کوئی امیر آدمی بنگلے کوٹھی والا وہی صدقہ کرے گا. نہیں، یہ تو ہر بندے کے لیے ہے. غریب کرے گا تو اس کی غربت دور ہوگی، اور بیمار صدقہ کرے گا تو اس کی بیماری دور ہوگی. اگر غریب ہے 10 روپے دے، 15 روپے دے، 20 روپے دے، 100 روپے دے. امیر اپنی حیثیت کے مطابق دے، غریب اپنی حیثیت کے مطابق دے. اگر غریب صدقہ نہیں کرے گا، ہر وقت مانگتا ہی رہے گا، پھر سمجھو کہ وہ غربت میں ہی رہے گا. اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اس کی غربت بھی دور ہوگی، اللہ صدقے کی برکت سے اس کی بیماریاں بھی دور کر دے گا. اس لیے تو آپ نے کہا نا صدقۃ الفطر ہر کوئی دے. اگر جو حقدار نہیں ہے، جس نے لینا ہے وہ بھی دے. آپ نے فرمایا وہ بھی دے، لوگ جمع کر کے دوبارہ اس کو لٹا دیں. یہ دوبارہ اس کو کب لٹائیں گے؟ جب وہ نکالے گا. اس کا مطلب ہے ہر غریب بھی صدقہ دے سکتا ہے. اگر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، پھر بھی صدقے کے مواقع ہیں. سبحان اللہ صدقہ، اللہ اکبر صدقہ، لا الہ الا اللہ صدقہ. پھر یہ کلمات پڑھتا رہے، صدقے پہ صدقہ کرتا رہے. یہ کلمات کے ذریعے سے بھی صدقہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.